اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جو ویڈیو ہمارے چینل پہ ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، لائک بھی کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ شکریہ، کیونکہ یہ خالق کائنات کی سچی اس میں تعریف ہے اور خالق کائنات کا یہ خاص چینل ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے خاص ایک ثواب کی بات ہے۔ تو جب سے میں باتیں کر رہا ہوں نا، تو میرے پاس طرح طرح کے جو ہے نا وہ سوالات آ رہے ہیں۔ تو دوست مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہم آپ سے سوالات کر رہے ہیں نا، آپ اس کو اوپنلی ان کو سیکرٹ نہ رکھیں، ان کو بتائیں کہ اصل یہ جو معاملہ ہے، اصل جو مسئلہ ہے یہ ہے کیا، اور جو اصل دین کا جو سچا رستہ ہے یا دین ابراہیمی ہے، جو خدا نے ہمیں دین جو اسلام ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، وہ ہے کیا۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ میں بھی ایک فرقے کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، تو میری اس کو میں نے لیو جب کیا ہے نا، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارے فرقے میں آگے، میرا کسی فرقے کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم سب ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں، ایک خدا کی امت ہیں، ہم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کا خون ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ تو دوستو، میں نے دین میں نا بہت زیادہ گڑبڑ دیکھی ہے، اور جب دین میں گڑبڑ دیکھی ہے نا، تو اسی لیے میں نے فرقے کو سلام کیا ہے۔ اور میں نے کیا دیکھا ہے گا کہ جو بھی یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، یا جو بھی علم کے جو بنے ہوئے ہیں لوگوں کو دین کی باتیں بتانے والے، تو میں نے دیکھا ہے گا کہ یہ سنجیدگی کے ساتھ اور جو اصل دین کا روح ہے نا، وہ ہم تک نہیں پہنچ رہا، اور ہمیں دین کا اصل نا پتہ نہیں چل رہا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ایک دعا کے طور پر ایک چیز بتا رہا ہوں، کیونکہ میں آپ کو دعا دوں تو میری دعا آپ کے لیے اثر نہیں رکھتی، آپ مجھے دیں تو آپ کی دعا میرے لیے بھی اثر نہیں رکھتی، کیونکہ خالق کائنات نے ہر بندے کو اس دنیا میں جس کو بھی روح کو بھیجا ہوا ہے، وہ اپنے لیے خود اللہ تعالیٰ سے التجا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے محبت کرنے والے، اور اس کے التجا پوری ہوگی۔ رہی بات دعاؤں کرنے کی، تو یہاں مار صحیح ظفر پریار، جن کی میں تہ دل سے احترام کرتا ہوں، ان کو اپنے والد کی حیثیت سے دیکھتا ہوں، جو پیپل پارٹی دور میں منسٹر بھی رہے ہیں۔ ان کے بعد کیپٹن مجتبیٰ جو ہیں، وہ بھی پیپل پارٹی دور میں منسٹر رہے ہیں۔ اپنا وزیر داخلہ جو اعجاز شاہ صاحب ہیں، ان کے بھائی پپو شاہ، وہ بھی میرے پاس دعا کے لیے آتے رہے، تو ان سے آپ پوچھ لیں کہ انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا اور میں نے ان کو دعا کے متعلق کیا کہا۔ اب رہی بات کہ یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ کیا دین میں، اسلام میں ایسا ہے؟ کیا قرآن میں ایسا ہے جو یہ فرقے ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں؟ تو قرآن میں کوئی بھی فرقے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتاب میں فرقوں سے منع کیا ہوا ہے، اور کوئی بھی یہ فرقہ نہیں ہے۔ دوسری بات رہی کہ لوگوں نے جو داڑھیوں والی بات کی کہ داڑھیاں چھوٹی ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، نبی کی سنت ہوتی ہے۔ میرا بھائی، جب نبی کو آپ لوگوں نے اور میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک کی جو داڑھی ہے وہ چھوٹی تھی یا نبی پاک کی داڑھی بڑی تھی؟ یہ ہماری طرف سے، ہم نے اپنی طرف سے یہ من گھڑت باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ داڑھی کا اسلام سے کوئی بھی کسی قسم کا مطلب مقصد کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی داڑھی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی تھی یا نہیں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جنازوں والی بات آ جاتی ہے، یہ بھی ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ جو بندہ ہے وہ اپنا عمل کرے گا، اچھا کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا، برا کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو ہم کسی کی جو عمل ہے اس میں اضافہ بھی نہیں کر سکتے، اس کو ہم گھٹا بھی نہیں سکتے، کسی کے لیے ہم جنت کا دوزخ کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ جنازوں والی بات بھی قرآن پاک میں کہیں دور دور تک بھی ہمیں نظر نہیں آتی، یہ بھی ہمارے رسم و رواج میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ تو دوستو، یہ جو لوگ ہیں جو آج کل علماء صاحبان نے یہ دین ہم تک جیسے پہنچا ہے، جو ہمارے ساتھ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ اصل دین نہیں ہے۔ تو میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں مختلف جو گروپس علماء کرام کے بنے ہوئے ہیں، برائے مہربانی جو محمد مصطفیٰ کا اصل دین ہے، جو آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک سچا دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سچی کتابیں ہیں، وہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا، اور ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے جو ہم سے کروایا جا رہا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی قرآن پاک میں کچھ ملتا نہیں ہے، قرآن پاک میں 2 رکعت نماز نہیں ہوتی۔ اور بھائی قرآن پاک میں 2 رکعت نماز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہو تو اس میں نہیں ہے، تو آپ کیوں اختلاف کرتے؟ نہیں ہے تو چپ ہو جائے۔ جو قرآن پاک میں نماز ہے وہ دیکھیں کون سی نماز ہے، اس نماز کو پڑھیں۔ جو قرآن پاک میں ہمیں دین بتایا گیا ہے اس دین کو دیکھیں، وہ دین کون سا ہے۔ تو جتنی بھی ہماری یہ دنیا کے اندر رسومات ہو رہی ہیں، شادیوں پہ، یہ غمیوں پہ، موت پہ، ان کا قرآن میں کوئی دور دور تک ذکر نہیں ہے۔
اگر کوئی اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہے تو میں کوئی چھپا ہوا کوئی ڈھپا ہوا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں میڈیا والے لوگوں اور علماء کرام کی طرف سے چھپا ہوا ہوں کہ نہ ان کے واٹس ایپ ملتے ہیں نہ ان کے نمبر ملتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے کسی تکلیف میں ہو تو ان کے لیے خدا سے تو آسانی سے رسائی ہو جاتی ہے، تو لوگوں تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو میرا واٹس ایپ بھی ہے، میرا نمبر بھی ہے، تو جو میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہے، میں نے اپنی ویڈیو میں بھی اپنا نمبر دیا ہوا ہے، تو میرے ساتھ وہ رابطہ کر سکتا ہے، مجھے بلا سکتا ہے، میرے پاس آ سکتا ہے۔ موسٹ ویلکم، جو بھی آئے گا اس کے آنے جانے کا اس کو خرچہ بھی ملے گا، اس کے آنے جانے کا جو بھی اخراجات ہے اس کو وہ ملے گا۔ اگر مجھ سے وہ پوچھنا چاہے، دین کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیوں نہ خرچ کریں۔ تو یہ جو اسپیشلی جو میڈیا والے دوست ہیں اور جو ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کے بڑے وہ پیروکار بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو وہ دین سکھا رہے ہیں، ان کے لیے اسپیشلی پیغام دے رہا ہوں کہ آپ چھپ کے نہ رہیں۔ آپ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، آپ تو میدان میں آئیں، آپ کے نمبروں پہ لوگوں کے رابطے ہوں، آپ واٹس ایپ پہ آئیں، آپ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں، جو مسئلے وہ حل کریں۔ ایک بندہ آتا ہے، وہ اپنی بات سنا کے چلا جاتا ہے، اس کو بندہ موبائل میں دیکھتا ہے، کسی اسٹیشن پہ دیکھتا ہے، اپنی بات اس کے تک پہنچا نہیں سکتا، اس کی باتیں سن سکتا ہے۔ تو وہ دور دیکھیں کہ جب فرعون کا وقت تھا تو موسیٰ نبی، فرعون جو خدا اس وقت کے بنے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے۔ نمرود کے ساتھ ابراہیم نبی کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس طرح دیگر جتنے بھی انبیاء تھے یا اس وقت کے وہ بڑے بڑے لوگ بنے ہوتے جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، ان کے ساتھ ملاقات کرنے میں کوئی بھی دقت نہیں ہوتی تھی۔ تو آج میڈیا اتنا فاسٹ ہے، اتنا رنگین دور ہے، اتنی پیاری دنیا ہے، تو آج رابطوں میں کیوں اتنی مشکلات ہو رہی ہیں؟ تو جو سارے لوگ ہیں، برائے مہربانی کر کے جو آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، اگر نہیں بھی کرنا چاہتا تو آپ سرے عام رابطے کریں، سرے عام لوگوں سے ملیں، پتہ چلے کہ آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور کسی کا آپ کو ڈر نہیں ہے۔ رہی بات موت کی، تو ارشد شریف صاحب کی طرف دیکھیں، وہ جہاں سے گئے تو خالق کائنات نے ان کا وقت مقرر کیا ہوا تھا، ان کی وہاں جا کے ڈیتھ ہو گئی۔ تو جہاں بھی ہم چھپ جائیں، ہم چلے جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے وقت ہمارا مقرر کیا ہوا ہے اس سے ہم کہیں بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، میں نے یہ ابھی بھی بہت مختصر اور چھوٹی سی بات کی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جو دین میں جو کوئی بھی فرقہ بات کر رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ کا دین نہیں ہے۔ جو قرآن ہے اور حدیث ہے اس میں اختلافات ہیں، کیا محمد مصطفیٰ کی اس حدیث سے آپ سارے رضامند نہیں ہیں؟ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ اگر میری کوئی حدیث، میری کوئی بات لے کے آ جائے تو سب سے پہلے اس کو قرآن پاک کے ساتھ ٹیلی کرنا ہے۔ اگر قرآن پاک کے ساتھ وہ ٹیلی ہو جائے، میچ ہو جائے، مل جائے تو وہ میری ہی بات ہے، اگر قرآن پاک کے ساتھ وہ نہ ملے تو وہ میری بات نہیں ہے۔ تو آپ اپنی باتیں جو بول رہے ہیں لوگوں کے سامنے کو قرآن پاک کے ساتھ میچ کریں، یہ میچ نہیں ہو رہی ہیں، یہ آپ کی اپنی باتیں ہیں، آپ نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں۔ تو خالق کائنات نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو لکھتے ہیں اور پھر میری طرف منسوب کرتے ہیں اور پھر وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور وہ کمائی کا انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی کر کے، قرآن اصل اور سچی کتاب ہے، جو حدیث اور سنت ہے وہ قرآن ہی ہے۔ حدیث کے معنی بات کے ہیں، سنت کے مطلب معنی عادت کے ہیں۔ تو جو سنت اور حدیث ہے وہ نبی پاک کی کتاب ہے، وہ قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملی ہے کتاب وہ قرآن ہے۔ وہ نبی ہوتا ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھے۔ تو جو کچھ ہے نبیوں کو ملا اور نبیوں نے بیان کیا وہ قرآن پاک ہے، اور اس میں ہی سب کچھ سچ ہے۔ اور برائے مہربانی کر کے باقی کتابوں سے بچا لیں۔ اگر باقی کتابوں سے ہم بچ جائیں گے تو ہم فرقے میں جو بٹے ہوئے اس سے ہم بچ جائیں گے، ہم سب ایک ہو جائیں گے اور ہمیں سیدھا جو رستہ ہے اس کا پتہ چل جائے گا، ہم دین پہ آ جائیں گے، ہم اسلام پہ آ جائیں گے۔ اور آخر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا جو سچا پیغام ہے جو نبیوں نے دیا ہے وہ قرآن ہے، وہ پیغام دیں اور باقی کتابوں کو چھوڑ دیں، برائے کرم چھوڑ دیں۔ وہ سب آپ کی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت آپ کی مہربانی۔